الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا ونستغفره ونتوب الیہ من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ بہت ہی لائق تکریم اور قابل احترام فضیلت مآب علماء، مشائخ، اساتذہ، ائمہ اور دعات اور خطباء کرام اور بہت ہی محترم اور مکرم برادران و خاہران اسلام، حضرات و خواتین، سامعین و حاضرین، آپ حضرات ماشاءاللہ مغرب کے بعد سے یہاں مسجد میں تشریف فرما ہے اور مغرب کی نماز پڑھی، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھی اور اس کے دوران علماء کرام کے آپ نے خطابات سنے اور اس کانفرنس کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ۔ یہ معاشرہ انسانی معاشرہ اور اس انسان کا جو انوائرمنٹ ہے، ماحول ہے، جو اس کے ارد گرد سورج ہے، چاند ہے، بارشیں ہیں، ہوائیں ہیں، زمین ہے، پانی ہے، جو کچھ بھی اس کے ماحول کے اندر موجود ہے، اس کا سدھرنا، سنورنا، ٹھیک رہنا، ٹھیک چلنا اور انسان کے لیے راحت کا، خوشی کا، حفاظت کا، سلامتی کا باعث ہونا، یہ اس بات کے ساتھ وابستہ ہے کہ جو اس کائنات کا خالق ہے، جو اس کائنات کا فرما روا ہے، جو اس کائنات کو سنبھالے ہوئے چلا رہا ہے اور اس کے کنٹرول میں ساری کائنات ہے، ہر ایک ذرہ ذرہ اس کا اس کائنات کا کنٹرول میں ہے، بیدہ ملکوت کل شیء، سب ہر چیز کی بادشاہی اور کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمانوں سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر وہی فرما رہا ہے، وہی ہر چیز کو چلا رہا ہے۔ تو اس کی جو اصلاح ہے اور اس کا جو سدھار ہے، اس کا جو سنورنا ہے، اس کا ٹھیک چلنا ہے، یہ اس بات پر موقوف ہے کہ انسان اور یہ ساری کائنات اللہ رب العزت کی فرما بردار بن جائے۔ انسان اور جن یہ عقل رکھنے والی اور اختیار رکھنے والی مخلوق ہے۔ فرشتے بھی عقل رکھتے ہیں لیکن فرشتے ہر وقت اللہ کے فرما بردار ہیں، فرشتے ہر وقت اللہ کے فرما بردار ہیں، لیکن جن اور انسان ان کو عقل اور شعور ہے، لیکن ان کو اللہ نے اختیار اور آزادی دی ہے کہ یہ چاہیں تو اللہ کے فرما بردار بن جائے اور چاہیں تو اللہ کے نافرمان بن جائے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے کفر اختیار کر لے، یہ انسان کا اپنا اختیار ہے اور اس کے پاس آزادی ہے۔ مومن بننا چاہتا ہے تو بن سکتا ہے، اللہ نے یہ راستہ بھی کھول دیا ہے، ایمان کا راستہ اور عبادت اور فرما برداری کا راستہ، اور دوسرا راستہ بھی کھلا ہوا ہے، نافرمانی کا راستہ اور اللہ رب العزت کی ناشکری کا راستہ، اللہ کے احکام کو نظر انداز کرنے کا راستہ۔ دونوں میں سے جو چاہیں اختیار کر لیں۔ جن اور انسان ان کے پاس یہ اختیار ہے کہ یہ فرما بردار بن جائیں، اللہ رب العزت نوازے گا، اور اگر نافرمان اور ناشکرے ہوں گے تو اللہ رب العزت گرفت فرمائے گا، سزا دے گا۔ لیکن فرشتے ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، ان کے پاس اختیار ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مخلوق ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہے، اور جتنی بھی اللہ رب العزت کی مخلوق ہے، درندے، چرندے، پرندے، دوندے، سارے جو زمین کے اوپر بستے ہیں، وہ سب کے سب اللہ رب العزت کے نظام کے مطابق چلتے ہیں، اللہ کے نظام کے مطابق چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، آپ نے دیکھا نہیں
ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ یسبح لہ من فی السماوات و من فی الارض، جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں سب اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی سبحان اللہ و بحمدہ کہہ کر اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ اللہ پاک ہے ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، کوتاہی سے، ظلم سے، زیادتی سے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت ان سے پاک، منزہ، اعلیٰ، برتر۔ اللہ رب العزت ان ساری چیزوں سے پاک اور منزہ اور مقدس ہے، اور وبحمدہ ساری خوبیاں، سارے کمالات، احسانات، انعامات، نوازشات اور جتنے بھی اللہ رب العزت کے اپنے بندوں کے اوپر کرم ہیں، کرم فرمائیاں ہیں، بندہ نوازیاں ہیں، یہ سب اسی کی طرف سے، اسی کے لیے تعریف ہے، اسی کے لیے احسان مندی ہے، اسی کے لیے نیاز مندی ہے، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی جبین نیاز کو انسان جھکا کر اس کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے اور اپنی تواضع اور کم طریقہ اظہار کرتا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ۔ تو یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ یسبح لہ من فی السماوات و من فی الارض والطیر صافات، اور جو پرندے ہیں پروں کی صورت میں اور جتھوں کی صورت میں، ڈاروں کی صورت میں، یہ اڑتے ہیں، جاتے ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کے فرما بردار ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، سب نے جانا ہے، پہچانا ہے، قد علم صلاتہ کہ اس کی نماز کیا ہے اور اس کی تسبیح کیا ہے، ہر چیز کو پتہ ہے اور ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ یہ لکڑی ہمیں بے جان معلوم ہوتی ہے اور یہ شیشہ ہمیں بے جان معلوم ہوتا ہے، یہ دیواریں ہمیں بے جان معلوم ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کا فرمانا یہ ہے کہ زمین کا ذرہ ذرہ اور پہاڑوں کا ایک ایک ذرہ، سب چیزیں جو ہے نا اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، حقیقتاً اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں اور اللہ رب العزت کی فرما برداری کے اندر لگی ہوئی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ رب کل لہ قانتون یسبح لہ من فی السماوات والارض، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے اور کل لہ قانتون، سب اس کے فرما بردار ہیں، سب اس کے فرما بردار ہیں۔ لیکن انسان اور جن، یہ ان کے پاس اختیار ہے، یہ چاہے فرما بردار بن جائیں چاہے نافرمان بنے، اما شاکرن و اما کفورا، چاہے شکر گزار بنے چاہے نہ شکرے بن جائیں، ان کو اختیار دیا والا، اور یہ اختیار ہی امانت ہے جو اللہ رب العزت نے مخلوق کے سامنے پیش کی۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ امانت پیش کی کہ آپ یہ امانت اٹھائیں اور اس کی حفاظت کریں، زمینوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ امانت پیش کی اور کہا کہ آپ اس کو اٹھائیں اور اس کی حفاظت کریں۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، پہاڑوں کے سامنے بھی پیش کیا اور ان سے کہا کہ آپ اس کو اٹھائیں، لیکن یہ ڈر گئے، فابینا، اللہ اکبر، انہوں نے کہا ہم یہ بار نہیں اٹھا سکتے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابینا ان یحملنها، انہوں نے انکار کیا، اپنی معذوری ظاہر کر دی، اپنی کمزوری اور اپنی بے بسی کا اعتراف کیا کہ یہ امانت کا بار ہم نہیں اٹھا سکیں۔ اشفقنا منہا، اور خوف زدہ ہوگی کہ اتنی بڑی ذمہ داری، یہ اختیار فرما برداری کا بھی اختیار ہے، نافرمانی کا بھی اختیار ہے، اور جس کے پاس اختیار ہو پھر وہ اختیار کو استعمال کرتا ہے، اختیار کو استعمال کرتا ہے، اور وہ فرما بردار تو بنتا ہے انسان، لیکن جب نافرمانی کا بھائی اس کو اختیار حاصل ہے تو ادھر چلا گیا تو کام خراب ہو گیا، تو وہ تو ڈر گئے۔ اشفقنا منہا وحملھا الانسان، اور انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا، اور جن اس سے پہلے تھے انہوں نے بھی اس ذمہ داری کو اٹھایا ہوا تھا۔ تو یہ دونوں جو ہیں اللہ کے فرما بردار بن جائیں تو بڑی اچھی بات ہے، یہ اللہ کی امانت کو قبول کیا اور اس کا جو حق اور اس کا جو تقاضا تھا اس کو پورا کیا۔ اور اگر انسان اللہ کی بندگی نہ کرے، اللہ کی فرما برداری نہ کرے اور اس امانت میں خیانت کرے، تو اللہ رب العزت نے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، نہ اللہ کی خیانت کرو نہ رسول کی خیانت کرو۔ اللہ کی خیانت کیا ہے کہ اللہ کا حق نہ ادا کیا جائے، اللہ کا حق کیا ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر ہم سفر تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معاذ کیا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ رب العزت کا بندوں کے اوپر کیا حق ہے؟ تدری ما حق اللہ علی العباد، آپ جانتے ہو کہ اللہ کا کیا حق ہے؟ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کے
علماء کے سردار ہیں، امت کے علماء کے سردار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء یہ قیامت کے دن آئیں گے اور معاذ بن جبل ان کی پیشوائی اور قیادت کریں گے، ان کے پیچھے ہوں گے۔ حلال و حرام کے سب سے بڑا علم رکھنے والے، درک رکھنے والے معاذ بن جبل تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے کہا اللہ کو پتہ ہے یا اللہ کے رسول کو پتہ ہے؟ مجھے تو نہیں پتہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی تعظیم، اللہ کی بڑائی، اس کی وحدانیت، اس کی احدیت، اس کی صمدیت، اور اللہ رب العزت کا پوری کائنات کا خالق، مالک، مدبر، متصرف ہونا یہ انسان مانے، اور پھر اللہ رب العزت کی الوہیت کو بھی مانے کہ میرا معبود برحق بھی وہی ہے، میرا مطلوب و مقصود بھی وہی ہے، اور میری زندگی کی سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کو راضی رکھوں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کس سے راضی ہوتا ہے؟ اگر تم شکر کرو گے تو اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری اطاعت اور فرما برداری کی قدر فرماتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ تو یہ چیز اللہ رب العزت کو خوش کرنے والی، یہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ انسان سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ انسان سے راضی ہو جائے۔ تو یہ چیزیں انسان اگر کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے تو یہ سب سے بڑا اس زندگی کا مقصد ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اور اللہ کو ماننا کیسے ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نام قرآن میں بیان کیے ہیں، جیسے اللہ نے اپنا مقام اور اپنا مرتبہ اور اپنی عالی شان درجہ جو ہے اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ سب اس کے محتاج اور وہ کسی کا محتاج، سارے اس کے سامنے سوالی اور فقیر، اور اس کو کسی سے کچھ نہیں چاہیے، اس کو کسی سے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ یطعم ولا یطعم، وہ کھلاتا ہے اور اس کو کھلانے کی ضرورت نہیں، کھانے پینے کی کوئی حاجت نہیں اس کو۔ اللہ اکبر۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، زبردست قوت والا ہے، قدرت والا ہے اور اقتدار والا ہے، اور اللہ اکبر، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ وہ تھکتا ہے، وہ ہمیشہ ہر کام کو سنبھالے ہوئے ہے، چلا رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کنٹرول کر رہا ہے۔ اللہ کو مانا جائے اس طرح جس طرح اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو بنوایا ہے، اور اللہ رب العزت کی بندگی کا انسان التزام کرے کہ میں اس کا بندہ ہوں، فرما بردار ہوں، اس کی ملک ہوں، اور میرا سب کچھ بھی اللہ رب العزت کی ملک ہے اور اللہ رب العزت نے ہی دیا ہے۔ یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے، عبادت کرنا۔ تو جب انسان یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تو پھر اللہ نے بھی اپنے اوپر ایک حق لازم کیا ہے۔ ہمارا حق بنتا نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم میری عبادت کرو گے تو تمہارا میرے اوپر حق ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آن حق اللہ ان یدخلہم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پھر میرے اوپر میں نے یہ حق مقرر کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا اور تمہیں عذاب نہیں دوں گا، تمہیں عذاب نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے جو بندوں کے اوپر حق لازم کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں، اور پھر اس نے اپنے اوپر جو مقرر کیا ہے فضل اور انعام فرماتے ہوئے، اس لیے کہ اللہ کے اوپر کسی کا کوئی حق ہو سکے، کوئی بندہ ایسا نہیں، کوئی مخلوق ایسی نہیں۔ آپ اندازہ کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ ایسا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کر جب تک ساری زندگی گزارتا ہے فرما برداری کے اندر گزارتا ہے، کسی لمحے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اور اسی حالت میں اس کو موت آ جاتی ہے، تو یہ آدمی اللہ رب العزت کا حق ادا کر سکے؟ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے جو انسان کو نعمتیں دی ہیں، آنکھوں کی نعمت، کان کی نعمت، دماغ کی نعمت، دل کی نعمت، گردے، جگر، معدہ، ساری زندگی کی چیزیں اللہ رب العزت نے دی ہیں۔ انسان ساری زندگی فرما برداری کے اندر گزار دے اور اللہ رب العزت کی ایک لمحہ بھی نافرمانی نہ کرے، تو اللہ کی ان دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک نعمت کے شکریہ کا بھی حق نہیں ادا ہوتا، نہیں ادا ہوتا۔ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں جو ہمیں ملی ہوئی ہیں، تو اللہ رب العزت کا ہم حق ادا کر سکیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کا عمل، اس کی کمائی ہوئی نیکیاں اور اس کی ہوئی محنت اس کو جنت میں لے جائے۔ جنت میں انسان جائے گا کس سے؟ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے،
اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی، جنہوں نے نبوت سے پہلے کی زندگی بھی بڑی معصوم اور محفوظ گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے گناہوں سے اور اس وقت کے معاشرے کے اندر ان سب سے بچا کے رکھا، بالکل پاکیزہ، صاف، روشن، اور ایسی زندگی گزاری جس میں کوئی آدمی انگلی کا اشارہ کر کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ محل نظر ہے، ایسی زندگی گزاری۔ اور پھر جب نبی بن گئے، اللہ کے رسول بن گئے، تو پھر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والے، اللہ کے بارے میں علم رکھنے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے اور اللہ کا خوف رکھنے والے تھے۔ یا رسول اللہ آپ بھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، ہاں اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، جو رحمت للعالمین ہے، لوگوں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں جاؤں گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بندوں کا اللہ کے اوپر حق کوئی نہیں بنتا، بندوں کا اللہ کے اوپر کوئی حق نہیں بنتا، لیکن اس نے کہا ہے کہ میں نے اپنے ذمہ یہ لازم کیا ہے کہ تم میرا حق ادا کرو گے، میری عبادت کرو گے تو میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا اور تمہیں عذاب نہیں دوں گا۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ حق پہچاننے اور ماننے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا حق ہے اس کی عبادت کرنا، اور اللہ رب العزت پھر ہمارے اوپر فضل فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے، اور اللہ رب العزت سے ہمیں جہنم سے بچا لے اور جنت میں اپنی رحمت کے ساتھ لے جائے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ، آپ کی قیادت کے اندر اور آپ کی رفاقت کے اندر اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے۔ اللہ کو بات ہو رہی تھی اس چیز کی کہ انسان نے یہ امانت اٹھائی ہے، انسان نے یہ امانت اٹھائی ہے، تو اگر انسان اس امانت کو ادا کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ، اللہ سے خیانت نہ کرو، لا تخونوا اللہ والرسول، اور رسول سے خیانت نہ کرو۔ رسول کا حق کیا ہے ہمارے اوپر؟ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی طرف سے ان پر وحی آتی ہے، وہ رسول ہیں، ان کو جو ان کے عرب تھے ان کی طرف اللہ نے رسول بنا کر بھیجا کہ آپ سے پہلے ان کے لیے کوئی رسول نہیں آیا۔ اسماعیل علیہ السلام رسول تھے اور اس کے بعد عربوں کے اندر کوئی رسول نہیں آیا، بنی اسرائیل میں آتے رہے لیکن عربوں کے اندر کوئی نہیں آیا۔ جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یہاں حجاز میں اور قرب و جوار میں رہتی تھی، وہ عرب جو یمن کے رہنے والے اصل عرب تھے، اور یہ باستعربہ جو بعد میں عرب بنے، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا۔ ما اتاہم من نذیر من قبلی، اللہ نے آپ کو ان کی طرف بھیجا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عربوں کے اندر مبعوث ہوئے تھے، اور ان کے اندر بھی مبعوث ہوئے تھے جو قیامت تک آنے والے ہیں۔ وآخرین منھم لما یلحقوا بہم، وہ دوسرے جو ابھی نہیں آئے قیامت تک آنے والے ہیں، ان کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی اللہ کے رسول ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اور رسول ہونے کا یہ حق ہے کہ ہم آپ کو مانیں، آپ پر ایمان لائیں، آپ کی تصدیق کریں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے، جو قرآن میں آیا ہے، وہ تو اللہ کا کلام ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے پچھلے زمانے کی خبریں، ان پر بھی ہم ایمان لائیں اور ان کو سچ مانیں اور سچ جانیں۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی خبریں دی ہیں، ان کو بھی حق مانیں اور ان کو بھی جانیں۔ اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے یہ کرنا ہے، اس کو کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق فیما اخبارہ، جو آپ نے خبر دی اس کو سچ ماننا، اور جو آپ نے حکم دیا اس کو پورا کرنا۔ حکم میں جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض ہے، جیسے نماز پڑھو، سچ بولو، خیانت نہ کرو، دیانتداری کا معاملہ کرو، اخلاق اچھا رکھو، بد زبانی نہ کرو، کسی کی بدگوئی نہ کرو، کسی غیبت نہ کرو، کسی کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو جو تم چاہتے ہو کہ میرے ساتھ نہ کیا جائے، کسی کے ساتھ بھی نہ کرو۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے، مجھے کوئی تکلیف نہ دے، مجھے کوئی دلی طور پر رنجیدہ نہ کرے، مجھے بھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، مجھے بھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہیں جن کا آپ نے فرمایا ہے کہ تم نے اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو کرتا ہے وہی اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہی اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ میں اللہ کی مانتا ہوں، وہ اللہ کی بھی نہیں مانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتا۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم قرآن کی پیروی کریں گے، حدیث کو نہیں مانتے، انہوں نے نہ اللہ کی مانی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی، دونوں
کو چھوڑ دیا۔ ہاں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، آپ کے حدیث کو مانتا ہے اور قرآن کو بھی مانتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس نے اطاعت کی، اللہ کی بھی اور اللہ کے رسول کی بھی۔ لیکن جس نے کہا کہ جی ہم تو صرف قرآن کی بات مانیں گے اور حدیث کو نہیں مانیں گے اس لیے کہ حدیث تو محفوظ نہیں ہے، وہ جاہل ہے، ظالم ہے اور غلط راستے کے اوپر جا رہا ہے، گمراہی کے راستے کے اوپر جا رہا ہے۔ تو اللہ کی اطاعت کب ہوگی؟ من یطع الرسول فقد اطاع، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہی اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت یافتہ ہو، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرو گے تو گمراہ ہو گیا۔ تو جس چیز کا آپ نے حکم دیا اس کو پورا کیا جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں میں جو چیزیں آتی ہیں، صرف رفع یدین کر لینا، صرف سورہ فاتحہ پڑھ لینا، اور یا ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دینا، یہ چیزیں تو ہم کرتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کا، اپنی جان کا، اپنے وجود کا، اپنے گھر کا انسان جائزہ لے کر دیکھے کہ کہاں کہاں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، میری وضاقتہ میں، میرے رہن سہن میں، میرے لباس میں، میرے لوگوں کے ساتھ معاملے میں، میرے اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملے میں، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے سے بڑوں کے ساتھ، اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، اور جو دین کے خادم ہیں ان کے ساتھ جو میرے معاملات ہیں یہ سارے ویسے ہی ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں جہاں جہاں کمزوری نظر آتی ہے ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے، فرما بردار بن جانا چاہیے، اور جس چیز سے منع کر دیا ہے، جس چیز سے منع کر دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے منع کر دیا ہے کہ کسی کو دھوکہ نہ دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہمارے ساتھ دھوکے والا معاملہ کرتا ہے، چیز ہے کچھ لیکن بتاتا کچھ ہے، حقیقت میں کچھ ہے بتاتا کچھ اور ہے، تو یہ دھوکہ دیتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چیز خالص نہیں ہوتی۔ ایک آدمی کے پاس سے گزرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھا اس کو کہ اس نے ڈھیر لگایا ہوا ہے اناج کا، اور وہ اس کے اوپر بارش ہو گئی تھی تو اس نے جو گیلا تھا نا اس کو اندر کیا ہوا تھا، اور جو خشک تھا سوکھا وہ اس کو اوپر کیا ہوا تھا۔ آپ نے ایسے کر کے ہاتھ ڈالا اور دیکھا، بھائی یہ تو اندر گیلا رکھا ہوا ہے، اوپر تم نے خشک رکھا ہوا ہے۔ کہنے لگا جی وہ تو گیلا تھا میں نے نیچے کر دیا۔ فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، ہم میں سے نہیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ لیکن ہماری زندگی کے اندر دھوکہ دینے والے، 2 نمبر کام کرنے والے، اور اب لوگ کہتے ہیں 2 نمبر نہیں 10 نمبر پہ پہنچ گیا ہے، 10 نمبر پہ پہنچ گیا ہے۔ اتنی جو ہے نا گراوٹ آ گئی، اور اتنی ہمارے اندر جو ہے نا وہ بے مروتی اور دنیا پرستی اور بالکل یعنی غیر انسانی رویہ ہے کہ انسان اتنا نیچے چلا جائے، اتنا نیچے چلا جائے۔ تو جس چیز سے منع کیا ہے اس سے انسان رک جائے، اس سے انسان رک جائے، اس سے انسان باز آ جائے۔ یہ ہے اللہ کے رسول کو رسول ماننا۔ اللہ کی خیانت نہ کرو، اللہ کا حق ادا کرو، اللہ کے رسول کی خیانت نہ کرو، ان کی فرما برداری کرو اور ان کی اطاعت کرو، جو انہوں نے کہا ہے پورا کرو، جس چیز سے روکا اس سے رک جاؤ۔ اور ایک اور بھی چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرما برداری کرنی ہے احکام کی، جس سے کرنے کا کہا اسے کرو، جسے چھوڑنے کا کہا اسے چھوڑ دو۔ اور ایک اور بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے ہمارے اوپر، وہ کیا ہے؟ آپ کی تابع داری اور پیروی کرنا، آپ کے پیچھے پیچھے چلنا، جہاں آپ کا قدم ہے وہیں قدم رکھنا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے وہاں رک جانا، جہاں چلے وہاں چل پڑنا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کے مطابق ہی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرنا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول بہترین نمونہ عمل ہے، بہترین رول ماڈل ہے، بہترین طرز زندگی ہے آپ کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ یہ کس چیز کا تقاضا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ اور یہ جو عبادت ہے نا، عبادت کا معنی ہوتا ہے کوئی آدمی اپنے آپ کو کسی کا ایسا بنا دے کہ میں تیرا غلام ہوں، میں تیری ملک ہوں، میں تیرا ہوں، اور اب میں وہی کروں گا جو تو کہے گا، اور میں تیری خوشنودی، رضامندی، خوشی اور تیری موافقت، صرف یہی میری زندگی کا مقصد ہے، میں وہی کروں گا جو تو کرتا ہے۔ یہ عبادت ہے۔ اللہ کی عبادت کے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اس کی محبت کرنا، پھر اس کی تعظیم کرنا، پھر اس کی فرما برداری کرنا۔ تو اگر اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ کو بڑا مانتے ہیں، اللہ کی محبت سے سرشار ہیں، اور اللہ رب العزت کی غلامی کے اندر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اگر ایسا ہے تو پھر
ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوایا کہ آپ ان کو کہیں کہ میرے پیچھے چلو، میرے نقش قدم پہ چلو، میرے راستے کے اوپر چلو، جو میں نے کیا ہے وہ کرو، جو میں نے نہیں کیا وہ نہ کرو، دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، لباس کے معاملے میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنائی تھی سونے کی، اور صحابہ نے بھی سونے کی انگوٹھی بنا لی، انہوں نے سونے کی انگوٹھی بنا لی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونے کی انگوٹھی اتار دی اور چاندی کی بنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے مردوں کے لیے سونا حرام ہے، تو صحابہ کرام نے چھوڑ دیا، انہوں نے بھی وہ اتار دیا۔ اور ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس پہ آ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور دیکھ کے آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ آپ نے فرمایا ایامد احدکم الی جبرۃ من النار، تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ وہ قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ آگ کا انگارہ لے کر اپنے ہاتھ پہ ڈال کے وہ میری مجلس میں آ جاتا ہے، جہنم کی آگ کا انگارہ میری مجلس میں لے کے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے ایسے کر کے انگوٹھی اتاری اور پھینک دی۔ تو اس نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، کوئی کچھ نہیں کہا کہ میری انگوٹھی سونے کی انگوٹھی مجھے فلاں نے دی تھی، فلاں نے، چپ کر کے خاموشی کے ساتھ، اور خاموش ہو گیا اور شرمندہ ہوا۔ پھر مجلس برخاست ہو گئی، اٹھ کے جانے لگے۔ لوگوں نے کہا چکنا ہے، جیب وچ پالا لیچا، کہنے لگا جس کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا ہے میں اس کو نہیں اٹھاؤں گا، اللہ کے رسول نے پھینک دیا، اس کو جہنم کا انگارہ قرار دیا ہے، میں نہیں اٹھاؤں گا۔ صحابہ کرام ایسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار تھے، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے اور آپ کی پیروی کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جس چیز میں دیکھا اسی چیز کو اپنا لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بننا، آپ کا تابع دار بننا، آپ کے نقش قدم پہ چلنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اور جو تمہیں امانت دی گئی ہے اس کے اندر بھی خیانت نہ کرو۔ اللہ نے، اللہ اکبر، آزاد دیے ہیں، ان کی امانت کا معنی کیا ہے کہ یہ اللہ کی فرما برداری میں استعمال ہو، اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ ہو۔ اللہ نے زبان دی ہے، اس سے اللہ کا نام لیا جائے، پاک اللہ کا نام ہے، میری زبان سے ادا ہو، یہ اللہ رب العزت کا میرے اوپر بڑا کرم ہے کہ میں اللہ کا نام لے سکتا ہوں، اللہ کا نام لے سکتا ہوں۔ تو اس زبان سے جھوٹ بولے، اس زبان سے گالی نکالے، اس زبان سے گندا بولے، بندہ بولے، نہیں، غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن لا یکون فاحشا ولا متفحشا، مومن جو ہے یہ بد زبان نہیں ہوتا، تکلفاً بھی اور طبعاً بھی، اس کی زبان پاکیزہ ہوتی ہے، اس کی زبان پاکیزہ ہوتی ہے، گالیاں نہیں نکالتا۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ بچوں کے ساتھ، پوتوں کے ساتھ، پوتیوں کے ساتھ، نواسوں کے ساتھ، نواسیوں کے ساتھ لاڈ کرتے ہیں اور اس کو گالی دے دیتے ہیں، اور تیری ہے، وہ تیری ہے۔ نہیں، زبان کو پاک رکھیں، زبان کو پاک رکھیں، نگاہ کو پاک رکھیں، غلط نہ دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان العین تزنی، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، بدکاری کرتی ہیں، غلط دیکھنا، کسی کو دیکھ کر دلچسپی لینا اور اس کے اندر لذت محسوس کرنا، اور کان بھی اللہ اکبر بدکاری کرتا ہے، گندی باتیں سننا، گندی تصویریں دیکھنا موبائل کے اندر اور اس طرح کی چیزوں کے اندر، یہ ساری چیزیں آنکھوں کا زنا ہے، کانوں کا زنا ہے کہ ان کو سنا جائے، اور زبان کا زنا یہ ہے کہ کسی کے ساتھ جو غیر محرم ہے، جس کے ساتھ رشتہ نہیں ہے، اجنبی ہے، اس کے ساتھ دوستی کرنا، اس کے ساتھ باتیں کرنا، اس کو چکر دینا، اس کو اپنے پیچھے لگانا یا آپ اس کے پیچھے لگانا، یہ سارے زنا ہیں۔ اور پھر ان کے بعد جو مرحلہ آتا ہے کہ انسان واقعتاً زنا کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، زنا کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آنکھ بھی امانت ہے، کان بھی امانت ہے، زبان بھی امانت ہے، اور جسم کی ایک ایک چیز امانت ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانی میں وہ استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا حق ہے، یہ اللہ کی امانت کو ادا کرنا ہے، جو وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ تو انسان اس لیے آیا ہے کہ اس امانت کو ادا کرے، اور اگر اس امانت کو انسان ادا کرتا ہے، اس کی ذمہ داری کو محسوس کرتا ہے، اور ساری کائنات اللہ کی فرما برداری کے مطابق چل رہی ہے، اللہ کی فرما، جب ہم بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں تو کیسے ایسے ہوتا ہے نا، یعنی جو کلاک ہے وہ تو ایسے چلتا ہے نا، ہاں، یہ کلاک کیسے چلتا ہے، اور ہم طواف کیسے کرتے ہیں، ایسے سیدھی طرف جاتے ہیں۔ تو ساری کائنات اللہ کی فرما برداری میں چل رہی ہے، اور ہم اگر اللہ کی نافرمانی میں چلیں گے تو ٹکراؤ ہو جائے گا۔ ہماری اگر چال یہ ہے کہ ہم بائیں سے دائیں کے جاتے ہیں اور کائنات ساری دائیں سے بائیں جا رہی ہے، جیسے ہم طواف کرتے ہیں،
ٹکراؤ ہو جائے گا، ٹکراؤ ہوگا تو بگاڑ آئے گا۔ اور جتنا بگاڑ ہے اس وقت دنیا کے اندر، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے سارا بگاڑ ہے۔ موسم بدل گئے، انوائرمنٹ بدل گیا، اور کثافت ہو گئی، سمندر اچھل رہے ہیں بارش کے اندر، اللہ اکبر، جو کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے، بادل پھٹے اور ایسے آسمان سے پانی گرا، اللہ اکبر، کہ ہر چیز کو بہا کے لے گیا، پہاڑوں کو بہا کے لے گیا پانی۔ یہ سارا فساد کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی علم رکھنے والا ہے نہیں۔ اللہ علیم و خبیر ہے اور علیم بذات صدور ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں۔ وہ کہتا ہے سبحانہ و تعالی، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں اور کمائی کی وجہ سے زمین میں، آبادیوں میں، پانیوں میں، خشکیوں میں سے فساد پھیل چکا ہے، فساد پھیلا ہوا ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، یہ عذاب کس لیے آتا ہے؟ یہ عذاب کس لیے آتا ہے؟ قحط سالی آتی ہے، بیماریاں آتی ہیں، وبائیں آتی ہیں، یہ کس لیے آتی ہیں؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ لوگوں کو مزہ چکھائے ان کے عملوں کا، کہ تمہارے عملوں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، تم عمل برے کرتے ہو، تمہاری برائیاں، تمہارے گناہ، تمہاری نافرمانیاں، تمہارے ظلم، تمہاری زیادتیاں یہ اوپر چڑھتی ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں یہ بگاڑ ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ بگاڑ ہوتا ہے کس لیے؟ تاکہ تم بگاڑ والے راستے سے ہٹ کے اصلاح والے راستے کے اوپر آ جاؤ۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، قل سیروا فی الارض، زمین کے اندر چل کے دیکھو، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین، اور چل کے دیکھو کہ تم سے جو پہلے تھے، یہ سب سے بڑا بگاڑ اور سب سے بڑا فساد اور سب سے بڑی اس دنیا کی خرابی اور بربادی کس چیز سے ہوتی ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے۔ شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے، یہ سب سے بڑی خیانت ہے، یہ سب سے بڑا فساد ہے، اور یہ سب ان کی بربادی کی وجہ ہے، یہ زمین برباد ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو لوگ اللہ کا شریک بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ کی بیوی ہے، اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، جو اس طرح کی بات کرتے ہیں نا، زمین و آسمان پھٹنے کا کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اجازت دے کہ ہم پھٹ جائیں، اور زمین و آسمان پھٹ جائے تو زمین کے اندر دنیا غرق ہو جائے گی، اور آسمان پھٹ جائے تو اوپر سے جو چیزیں ہیں ارکے ساری زمین کو تہس نہس کر دیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے وقت رکھا ہوا ہے کہ ایک وقت تک بندوں کو آزادی ملی ہوئی ہے، انہوں نے یہاں رہنا، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے آسمان پھٹنے کو ہے، زمین پھٹنے کو ہے، اور پہاڑ جو ہیں یہ ریزہ ریزہ ہونے کو ہوا ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اور دنیا میں کتنا شرک ہو رہا ہے، یہودی مشرک، عیسائی مشرک، ہندو مشرک، داریہ مشرک، اور تو اور کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اور پھر بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ فلاں سائی کی نگری ہے، یہ فلاں داتا کی نگری ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ سب سے بڑا فساد یہ ہے، اور آج تو ایسا ہے یہ کہ فساد پھیلا ہوا ہے، جہاں چلے جائیں ایک نہیں کتنے ہی لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں کہ جی ان کی نظر کرم ہے، ان کا فیض ہے، ان کی مہربانی ہے، ان کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ تو بھائیو، اصلاح معاشرہ اس طرح ہوگا کہ ہم اپنے عمل کو درست کر لیں، عقیدے کو درست کریں، عمل کو درست کریں، عبادت کا انتظام کریں، اور اخلاق کو درست کریں، معاملات کو درست کریں۔ معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ خیر کا اور نیکی کا، خیر خواہی کا، بلائی کا، اور اخلاق کیا ہونا چاہیے؟ اچھا بولنا، اچھا برتنا، اچھا اس تعلق اور لین دین اچھا کرنا، اور آداب کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اٹھنے کا طریقہ کیا ہے، بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، آنے کا طریقہ کیا ہے، جانے کا طریقہ کیا ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اگر آیا ہے اور دیر سے آیا ہے، مجلس بیٹھی ہوئی ہے، تو نہا عن تخطی الرقاب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گردنوں سے کو پھلانگ کے لوگوں کے اوپر سے گزر کے آگے آنے سے منع فرمایا۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ آئے، دیکھا وہاں جگہ ہے، تو ویسے بیٹھنے والوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ آگے آگے ہو کے بیٹھے، پیچھے جانے والے پیچھے بیٹھتے جائیں۔ یہ کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ادھر بیٹھا ہوا ہے، تو پھر آنے والا جو ہے نا وہ آگے جگہ دیکھتا ہے، وہاں جاتا ہے۔ اس کو بھی، ان کو بھی آگے بیٹھنا چاہیے، اور اس کو بھی جہاں جگہ مل گئی وہاں بیٹھ جانا چاہیے، گردنوں کے اوپر سے پھلانگ کے نہیں آنا چاہیے۔ تو انسان جو ادب ہے اس کو اختیار کرے، کھانا بیٹھ کے کھائے، پانی بیٹھ کے پیے، بسم اللہ پڑھ کے پیے، پی لے تو الحمدللہ کہے، اور زیادہ نہ کھائے،
زیادہ نہ کھائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ملا ابن آدم تو بطن وعان شر من بطنی، انسان کوئی برتن ایسا نہیں ہے جس کو بھرتا ہو کہ وہ اتنا برا ہو جتنا پیٹ کو بھرنا برا ہے۔ اور ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بہت زیادہ کھا لیتے ہیں، بسیار خوری، پرخور، زیادہ کھاتے ہیں اور پھر کھانا ضائع کرتے ہیں۔ شادیوں کے موقع پر دیکھا اتنی بڑی پلیٹ بھر کے لے آتے ہیں، گوشت لے لیا، روسٹ لے لیا، وہ لے لیا، وہ لیا، اور بعد میں پھر کھایا نہیں جاتا، تھوڑا سا یہ کھایا، آدھا کھایا اور آدھا ضائع کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے تو برتن اتنا صاف کر دیتے تھے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کیا وہ برتن ہم پہچان لیتے تھے کہ اس میں کوئی چیز نہیں لگی ہوتی تھی، کسی انگلی کے ساتھ کس طرح اس کو چاٹ کے صاف کر دیں، یہ ادب ہے۔ اسی طرح بڑے کے ساتھ ادب ہے کہ آپ اس کو جگہ دے دیں، اس کے ساتھ احسان کریں، اس کی عزت کریں۔ بوڑھا ہے، مسلمان ہے، اللہ کی فرما برداری میں اس کے بال سفید ہو گئے ہیں، ہم اس کا احترام کریں، اور بچوں کے ساتھ شفقت کریں، بچوں کے ساتھ محبت کریں، اور ماں باپ کا خیال رکھیں۔ ماں باپ کا خیال کیا ہے؟ کبھی ان کو دکھی نہ کرو، ان کو دکھ نہ دو، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ان کو ٹائم دو، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ خدمت کرو۔ اور ایک آدمی آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کیا آ کے یا رسول اللہ میرا والد ہے، اب میرے پاس آتا ہے، جو چیز اس کا جی چاہتا ہے گھر سے اٹھا لیتا ہے، اور مجھ سے پیسے بھی مانگتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے دے دو۔ تو اس کو سمجھائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کیوں سمجھائیں؟ تو سمجھ اس بات کو، انت و مالک لابیک، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے، جو چاہے اس میں سے لے لے، روک نہیں سکتا تو اس کو۔ اللہ اکبر۔ تو ہم ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں بوڑھے کو، ماں بوڑھی ہے، باپ بوڑھا ہے، چھوڑ دیا، کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ چیزیں اخلاق اور آداب بھی ہمارے اندر سے نکل گئے اور عبادات بھی نکل گئی ہیں۔ نماز پڑھنے والے کتنے ہیں اور بے نماز کتنے ہیں، روزہ رکھنے والے کتنے ہیں اور روزہ خور کتنے ہیں، اور اللہ اکبر زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ کیا سمجھتے ہیں کہ تھوڑے بہت پیسے چینج کر کے اور بان لے کر رکھ لیا اور 10 روپے 5 روپے لوگوں کو دیتے رہے تو زکوٰۃ ہو گئی۔ نہیں، زکوٰۃ پورا مال کا حساب کر کے انسان نے دینی ہے، اور جہاں جہاں اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے جن جن جگہوں کے اوپر ان پہ خرچ کرنا ہے، اور زکوٰۃ دے کے انسان فارغ نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ کہ ایمان یہ نہیں ہے کہ انسان کے فلاں طرف منہ کرنا ہے، فلاں طرف منہ کرنا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، مغرب کی طرف یا مشرق کی طرف منہ کرنا، یہ نیکی نہیں۔ نیکی یہ ہے اللہ اکبر من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کے نبیوں پر ایمان لائے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لائے۔ ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال، اور مال دے، علی حبہ، مال کی محبت ہوتے ہوئے، مال کی ضرورت ہے اور انسان کا جی چاہتا ہے کہ میرے پاس مال ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بہتر صدقہ کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا انت تصدق وانت صحیح شہیح، تو اس وقت سجدہ کرے جب تو تندرست ہے اور تجھے مال کی حرص ہے، اس وقت صدقہ کرے۔ جب مر گیا اور مرنے والا ہے، اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رہا، اب کہتا ہے فلاں کو اتنا دے دو، فلاں کو اتنا دے دو، کون دے گا؟ اب تیری بات کی کوئی حیثیت ہے؟ اپنی زندگی کے اندر جب تیرا کنٹرول ہے اس وقت اللہ کے لیے خرچ کرو، وہ بہترین صدقہ ہوتا ہے۔ تو انسان کو اپنے ساتھ احسان کرنا چاہیے، اور زکوٰۃ کے ساتھ آت المال کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کو جو قرض دینا ہے اس کے اوپر بھی عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے دین پر خرچ کرنا، یہ اللہ کو قرض دینا ہے۔ اور آت المال علی حبہ ذوی القربى، رشتہ داروں کو دے، ذوی القربى والیتامى، یتیموں کے اوپر خرچ کرنا، والمساکین، اور وہ لوگ جو ہیں جن کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، ان کی کمائی ہے لیکن کمائی کے ساتھ گزر نہیں ہوتا۔ اگر کرایہ دیتے ہیں تو کھانا نہیں ہوتا، کھانا کھاتے ہیں تو کرایہ دینے کے لیے نہیں ہوتا، اگر بیماری آ گئی ہے تو علاج کرنے کے لیے نہیں۔ ان لوگوں کا حق ہے ہمارے مال میں، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم وآتى المال علی حبہ ذوی القربى، رشتہ داروں کو، والیتامى، یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور جو مسافر ہے اس کو بھی دینا ضروری ہے، علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین، اور جو مانگنے آ جائے لیکن ہو مستحق۔ یہ جو پیشہ ور مانگنے والے ہیں اور مانگ کے یہ بہت عیش والی زندگی گزارتے ہیں اور نافرمانیاں کرتے ہیں، چوریاں ڈکیتیاں کرتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، ان کو نہیں دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یاکل طعامک الا تقی، تیرا کھانا نیکوکار اور پرہیزگار کھائے،
ان مجرموں کو نہیں کھلانا چاہیے، ان کو نہ دے، اچھی جگہ کے اوپر خرچ کرے۔ وسائلین وفی الرقاب، اور لوگوں کی گردنیں آزاد کرنے کے لیے۔ گردنیں آزاد کرنے کا کیا معنی ہے؟ ایک جس کے اوپر قرضہ ہے، اس کی قرضے کے اندر دبی ہوئی گردن ہے، اس کا قرضہ اتار دو۔ کوئی غلام ہے اس کو آزاد کر دو۔ کوئی جیل میں پڑا ہوا ہے، جرمانے نہیں ادا کر سکتا، اس کا جرمانہ ادا کر کے اس کو آزادی دلا دو، اس کو آزادی دلا دو۔ اور پھر رقابی والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جو حق بتایا ہے وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالسَّائِلِينَ فِي الرِّقَابِ، تو اس کے اوپر مال خرچ کرنا چاہیے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، پھر کہا ہے کہ نماز بھی قائم کرے اور زکوٰۃ بھی دے۔ تو ہم زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، یہ آتَى الْمَالَ والا کام کہاں گیا؟ یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے ہمارے پاس، اب اس کا اہتمام ہی نہیں کرتے۔ تو اگر ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں تو انشاءاللہ العزیز حالات کی اصلاح ہو جائے گی۔ اللہ ہماری مدد بھی کرے گا، ہمیں قوت بھی دے گا، ہماری نصرت بھی فرمائے گا، ہمیں غلبہ بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے، کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے لکھ دیا ہے، یہ اللہ کی لکھت ہے۔ کتب اللہ لأغلبن، میں غالب رہوں گا، ورسولی، اور میرے رسول غالب رہیں گے، میرے رسول غالب رہیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے اوپر لازم ہے، ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں، ہم مومنوں کی مدد کریں گے۔ آج ہماری مدد نہیں ہو رہی ہمارے بگاڑ کی وجہ سے، بد عمل ہیں، اخلاق نہیں ہے، معاملات نہیں ہیں، عبادات نہیں ہیں، اخلاص نہیں ہے، دنیا پرستی ہے۔ اس لیے پھر جو لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ لوگ تھوڑے ہوتے ہیں، جو نیکوکار ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں، اور زیادہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن میں کوتاہی ہے۔ جو کوتاہی کرنے والے ہیں، ان کی وجہ سے پھر ان پر بھی پریشانی آ جاتی ہے، جو نیک ہوتے ہیں ان پر بھی مصیبت آ جاتی ہے۔ لیکن پھر اللہ رب العزت ان نیک لوگوں کو اپنی رحمت سے نوازے گا، اور اللہ رب العزت ان کو جو درجے ہیں ان کے اعمال کے اور جو صلہ اس کا پورا عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں نیکوکار بنا دے۔ اللہ نے فرمایا لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اللہ نے تو ساری زمین کا نظام ٹھیک کر دیا، اصلاح فرما دی اور احسان فرما دیا۔ احسن کل شیء خلقہ، جو چیز بنائی خوبصورت بنائی، اور ہر چیز کو اللہ نے درست بنایا۔ اب تم غلط چلتے ہو، کائنات جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ایسے چلتی ہے، اللہ کی فرما برداری میں چلتی ہے، جیسے ہم کعبے کا طواف کرتے ہیں، اور تم الٹ چلتے ہو تو ٹکراؤ ہوتا ہے، فساد پھیلتا ہے۔ تو اگر تم چاہتے ہو کہ اس زمین کے اوپر معاشرے کی اصلاح ہو جائے، انوائرمنٹ کی اصلاح ہو جائے، معاملات اور حالات کی اصلاح ہو جائے، تو پھر اپنے عقیدے کو صحیح کرو، اپنی عبادت کو صحیح کرو، اپنے اخلاق کو صحیح کرو، اپنے معاملات کو صحیح کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے معاملات کو ٹھیک کر دے گا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر بستیوں کے رہنے والے صحیح مومن بن جائیں، وَاتَّقَوْا، اور پورے کے پورے دین کے اوپر کاربند اور دین کے اوپر قائم رہنے والے، استقامت کے ساتھ اس کی پابندی کرنے والے بن جائیں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے اللہ برکتوں کے دروازے کھول دے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور زمین سے بھی اللہ برکتوں کے دروازے کھول دے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی، یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ سے، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی۔ نماز کے اندر پڑھنے کے لیے یہ دعا صحیح ہے۔ سجدے کے اندر بھی دو درجوں کے درمیان جب بیٹھا جاتا ہے وہاں بھی نقل کیا گیا ہے، لیکن وہ ذرا کمزور ہے، لیکن نماز کے اندر پڑھنا یہ دعا صحیح ہے۔ انسان تشہد کے بعد پڑھ لے یا نماز کے بعد پڑھ لے، دعا صحیح ہے، لیکن جو اس کا محل ہے سجدوں کے درمیان وہاں اس پر اختلاف ہے۔ لیکن اگر پڑھ لے انسان تو پھر بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ سجدے میں بھی دعا کرنی چاہیے اور درمیان میں بھی دعا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، یا اللہ اللہم اغفر لی، مجھے بخش دے، ورحمنی، مجھ پر رحمت فرما، اللہم اغفر لی ورحمنی، واہدنی، میری رہنمائی فرما، وعافنی، اور مجھے عافیت عطا فرما۔ عافیت کیا ہے؟ صحت، زندگی، کام اور معاملات، دنیاوی اور خاندانی، گھریلو، پورے شہر کے، پورے معاشرے، پورے محلے کے سارے ہی ایسے کر دے جس میں خیر ہو، پریشانی کوئی نہ ہو، تکلیف کوئی نہ ہو، اور انسان کے لیے دکھ آزار کوئی نہ ہو۔ یہ عافیت ہے، اللہ سے عافیت کا سوال کریں۔ فرمایا ایمان کے بعد سب سے بڑی جو چیز انسان کی ضرورت ہے وہ عافیت ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو عافیت دے دے، ایمان دے دے اور عافیت دے دے۔ عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، یا اللہ مجھے دے جو میری ضرورت ہے۔ رزق صرف کھانے کا نام نہیں ہے، صحت بھی رزق ہے، عزت بھی رزق ہے، تندرستی بھی رزق ہے، اور عزت بھی اور ہدایت بھی رزق ہے، یہ سب چیزیں رزق ہیں۔ وارزقنی، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی، یا اللہ میری کمیاں پوری کر دے،
میری لوڑے تھوڑے پوری کر دے، ورفانی، اور جہاں میں کھڑا ہوا ہوں یا اللہ مجھے اسے اوپر کر دے۔ ایمان والوں کو اللہ اوپر کرتا ہے، علم والوں کو ایمان والوں سے بھی اوپر کرتا ہے، اللہ مجھے اونچا کر دے۔ اور اگر اللہ اونچا نہ کرے تو بندہ نیچا جاتا ہے۔ ایمان کے ساتھ، علم کے ساتھ، دین کے ساتھ، اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ انسان بلند ہوتا ہے۔ جنت کہاں ہے؟ اوپر۔ جنت میں جانے کے لیے اوپر جانا پڑے گا۔ جہنم کہاں ہے؟ نیچے۔ اور جو جہنم میں جائے گا وہ نیچے جاتا ہے، نیچے 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 نیچے، بہت نیچے چلا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مصلح بنا دے، صالح بنا دے اور مصلح بنا دے۔ یا اللہ صالح، نیک، پرہیزگار، تقوی شعار، فرما بردار بنا دے اور لوگوں کی اصلاح کرنے والا بنا دے۔ اپنی اصلاح کرے، گھر میں اصلاح کرے، بیوی کو، بچوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، ماں باپ کو، سب کو بتائے اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے، ہمیں ایسے کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ العزیز اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں، اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے معاملات کو ٹھیک کر دے گا، دین کو بھی، دنیا کو بھی، آخرت کو بھی۔ اور اللہ رب العزت سیاسی طور پر، اقتصادی طور پر اور دنیا کے اندر ہمارا جو مقام اور مرتبہ ہے، اس سب کو ٹھیک کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رعب دشمن کے دل میں ڈال دے گا۔ اور اگر ہم نہیں کرتے، لَيَنزِعَنَّ مِن قُلُوبِ عُدُوِّكُمُ الْمَحَبَّةَ مِنكُمْ، فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا رعب نکال دے گا۔ اور اگر تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ رب العزت کی دین کی پابندی کرنے والے، دین سے تمسک رکھنے والے، دین پہ استقامت کے ساتھ چلنے والے بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہارا رعب ان کے دلوں میں ڈال دے گا۔ وہ تمہاری طرف منہ کرنے سے گھبرائیں گے، وہ تمہارے سامنے کھڑے ہونے سے بھاگیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک چیز دی تھی، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، ایک مہینے کی مسافت پر دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے تھے، کانپتے تھے اور ہر وقت ترساں اور لرزاں رہتے تھے کہ اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ آ رہے ہیں، کوئی سامنے آنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ اور امت بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ پوری پیروکار ہو، آپ کی سنت پر ہو، آپ کی سیرت پر ہو، آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ہو، آپ کے لائے ہوئے دین کے اوپر ہو، تو اللہ رب العزت اس امت کا بھی اور ایسا کرنے والوں کا بھی رعب اور دبدبہ اور اللہ رب العزت ان کی ہیبت دشمن کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، عقیدے کی اصلاح، عبادات کی اصلاح سنت کے مطابق کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں، اور اخلاق، آداب، معاملات، ان سب کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اللہ کے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پورے کرے، اور اللہ رب العزت ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، دنیا کے اندر جو مظلوم مسلمان ہیں ان کی حفاظت فرمائے، جہاں جہاں مسلمانوں پر زیادتی ہو رہی ہے، ہندوستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، سوڈان میں، جہاں جہاں زیادتی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ان کی حفاظت فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بہن بھائی، بزرگ، عزیز سارے، اور اہل علم بھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے نیکوکار بندوں میں شامل فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ دعا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی یہ دعا ہے کہ ربنا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا، جو سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، والحقنی بالصالحین۔ اور یوسف علیہ السلام کی بھی دعا ہے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ دعا ہوتی تھی، صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے مانگتے تھے کہ یا اللہ ہمیں نیکوکار بنا، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ موت دینا اور نیکوں کے ساتھ ملا دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہ دعا تھی۔ تو یہ انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں نیکوں میں شامل فرما، نیکوں کے ساتھ ملا دے، ان میں شامل فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوں میں شامل فرما دے۔ الحقنا بالصالحین، اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین المخلصین الصادقین المصلحین الصالحین، نیکوکاروں میں، اصلاح کرنے والوں میں، سچوں میں، مخلص بندوں میں شامل فرما دے۔ اور یہ جو آپ نے اصلاح معاشرہ کا جلسہ کیا ہے اور اس کے لیے لوگوں کو توجہ دلائی ہے، اللہ رب العزت ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت احباب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور میں نے شاید آپ کا وقت زیادہ لے لیا، اور مجھے خطیب بھی نہیں ہوں، بات کرنی تو نہیں آتی جس طرح ماشاءاللہ ہمارے خطبہ کرتے ہیں، لیکن طالب علم آدمی ہوں، طالب علموں والی باتیں میں نے کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم انہ ھو الغفور الرحیم۔ جی ماشاءاللہ، حافظ صاحب نے ویسے بھی بہت ساری ہمارے لیے دعائیں کر دی ہیں، تو لیکن کچھ لوگوں نے حافظ صاحب سے خصوصی طور پر دعاؤں کا کہا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میری اہلیہ وفات پا گئی ہیں، ان کے لیے خصوصی دعا۔ اور جمعے سے پہلے ایک میری بہن آئی تھی، اس نے کہا جی 2 میرے بیٹے ہیں، دعا کرو کہ اللہ پاک ان کو دین کے لیے قبول فرما لے۔ اور اسی طرح
جب میں نے اپنی اہلیہ سے بات کی کہ آج ہمارے پاس وہ شخصیت آ رہے ہیں کہ ہمارا گمان ہے کہ یہ مستجاب الدعوات ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے بچوں کے لیے بھی دعا ان سے کروانا، تو ہم شیخ صاحب سے دعا کی التماس کرتے ہیں کہ ہمارے لیے اور ہمارے جتنے بھی نمازی ہیں ان کے بچوں کو اللہ پاک نیک بنائے، سب کے لیے حافظ صاحب دعا فرمائیں۔ جزاکم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم إنا نسألك باسمك العظم الطيب المبارك الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت وإذا استرحمت به رحمت، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من عملنا فاغفر لنا وارحمنا، ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، ربنا إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من عملنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا ليس بعده كفر أو شك وارتياب، اللهم أحينا مسلمين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، اللہ ہم تیرے فقیر بندے ہیں، بے شک گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، لیکن مولا تو ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمارا آقا ہے، تو ہی ہمارا داتا ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، اللہ ہم تیرے سوا کہاں جائیں، تیری چوکھٹ یا اللہ ہم اس پہ آئے ہیں فقیر اور سوالی بن کر، عاجز اور بالکل بے بس لاچار ہو کر، اللہ تو ہماری دعائیں قبول فرما، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ہماری تقصیریں معاف کر دے، اگلے پچھلے چھوٹے بڑے کھلے چھپے جتنے بھی گناہ ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے، یا اللہ جو تیری توفیق سے تیری فرما برداری اور عبادت کے اور نیکی کے کام ہو جاتے ہیں، یا اللہ حق تو ادا نہیں ہوتا لیکن اپنی رحمت سے قبول فرما لے، یا اللہ اپنی رضا کے لیے اور ہماری مغفرت کے لیے قبول فرما لے، ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں بخش دے، اللہ ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں بخش دے، صحابہ کے طریقے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیروکار بنا دے، آپ کا فرما بردار بنا دے، آپ کی سیرت اور سنت کے اندر اپنی زندگی کو ڈھالنے والا بنا دے، یا اللہ جن کے اولاد نہیں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، یا اللہ ان کو نیک اولاد بھی عطا فرما اور بیٹے عطا فرما، یا اللہ جن کو بیٹیاں دی ہیں ان کو بیٹے بھی عطا فرما، یا اللہ جن کے اولاد نہیں ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، اے ابراہیم علیہ السلام کے رب، اے مریم کے رب، اے زکریہ علیہ السلام کے رب، اے اللہ جن کے پاس اولاد کی نعمت نہیں ہے انہیں نیک اولاد عطا فرما، اللہم ارزقہم من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، یا اللہ جن کے بیٹے نہیں ہیں بیٹیاں ہیں ان کو بیٹے بھی عطا فرما، یا اللہ جن کی اولادیں ہیں بیٹے بیٹیاں ہیں ان اولادوں کو صالح بنا، ہمارے لیے آنکھوں کو ٹھنڈک بنا، دل کی راحت کا باعث بنا، تیرے بھی فرما بردار ہوں، تیرے دین کے پیروکار ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع دار ہوں، اور یا اللہ ہمارے بھی کہے کار ہوں، یا اللہ اولادوں کو ایسا بنا دے، ہمارے لیے راحت کا باعث بنا دے، اور یا اللہ جو والدین اولادوں کے معاملے میں پریشان ہیں، کوئی بیٹیاں اپنے گھروں میں سکون سے نہیں رہ رہی، ان کے ساتھ سختی ہوتی ہے، ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے، یا اللہ ان بیٹیوں کو اپنے گھروں میں سکون دے دے اور عزت والی اور رحمت والی اور راحت والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ شوہروں کو ہدایت دے کہ وہ اس طرح کے نیک شوہر بنے جس طرح کا اسلام کا تقاضا ہے، اور یا اللہ بیویوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ نیکوکار اور فرما بردار اور وفا شعار بیویاں بنے کہ گھر کا ماحول سکون والا اور رحمت والا بن جائے، یا اللہ جو فوت ہو گئے یا اللہ ان کی بخشش فرما، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے دوست عزیز ساتھی،
یا اللہ اللہم اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. یا اللہ ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ، ہمارے محسن، ہمارے عزیز، ہمارے ساتھی، ہمارے بھائی، یا اللہ جو آج ہم میں نہیں ہیں تیرے پاس ہیں، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے، جنت الفردوس میں ان کا درجہ بلند فرما دے. یا اللہ ان کا نام اعلیٰ علیین میں لکھ دے. یا اللہ ان سے راضی ہو جا. یا اللہ انہیں بھی معاف کر دے، ہم سے بھی راضی ہو جا اور ہمیں بھی معاف کر دے. یا اللہ ہماری اولاد کو بھی نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، اور ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی راحت اور دنیا اور آخرت میں نیک نامی کا باعث بنا. یا اللہ اس مسجد کو آباد فرما. یا اللہ جس بزرگ کے نام سے یہ مسجد منسوب ہے، یا اللہ ان کے لیے جنت میں گھر بنا. یا اللہ ان کے درجے بلند فرما. یا اللہ جو اس مسجد کی آبادی کے، اس کے خطیب صاحب، امام صاحب، مؤذن، خادم، جتنے بھی لوگ ہیں، یا اللہ ہمیں اپنے سچے بندوں میں شامل فرما لے، مخلص اور سچے بندوں میں شامل فرما لے. یا اللہ جتنی بہنیں، بیٹیاں اور بزرگ اور بھائی اور ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں تیرے گھر میں، تیرے مہمان ہیں، ایک لمبے وقت سے بیٹھے ہوئے یہاں اللہ تیرا دین سن رہے ہیں، تیری باتیں سن رہے ہیں، تیرے قرآن اور حدیث کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن رہے ہیں. یا اللہ ہمیں قبول فرما لے. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہمارا دین بھی سنوار دے جو ہمارا اصل سرمایہ ہے، ہماری دنیا بھی سنوار دے جہاں ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور یا اللہ ہماری آخرت بھی سنوار دے جہاں پلٹ کے ہم نے آنا ہے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسی مجلسوں کے اندر تیری رحمت اترتی ہے، تیری طرف سے سکینت و اطمینان کا نزول ہوتا ہے. یا اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے. یا اللہ اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے. یا اللہ سکینت و اطمینان نصیب فرما. اور یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب ایسی مجلس سے اٹھ کے تیرے بندے اور بندیاں جاتے ہیں تو فرشتے ان کو مبارک دیتے ہیں کہ جاؤ اللہ نے تمہیں بخش دیا، بخش ہی نہیں دیا، اللہ نے تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا. یا اللہ ہمیں ایسی بشارتیں ہمارے لیے یا اللہ ان کا بھی مصداق بنا دے. یا اللہ ہمارے لیے یہ بشارتیں متحقق فرما دے. اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ واجلہ ما علمنا منہ ما لم نعلم. اللہ ہر خیر نصیب فرما، جلد یا بدیر ملنے والی جس میں ہماری بہتری ہے وہ ہمیں نصیب فرما، اور جو شر ہے جلد بدیر ہمارے پیش آنے والا یا اللہ اسے ہمیں بچا لے، ہمیں بچا لے، ہمارے بہن بھائیوں کو بچا لے، ہماری اولادوں کو بچا لے، اللہ امت مسلمہ کو بچا لے. یا اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرما. ہم وہ ہر خیر مانگتے ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، ہمیں وہ عطا فرما دے. اور یا اللہ ہر شر سے پناہ چاہتے ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری پناہ چاہی، یا اللہ ہمیں بھی اپنی پناہ میں لے لے اور ہمیں اس سے بچا لے. اللہ اسلام پہ زندہ رکھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ایمان کی بہترین حالت میں ہمیں اس نے خاتمہ نصیب فرما. اللہ توحید کے اوپر زندہ رکھنا، سنت کے اوپر زندہ رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ ہمیں تو ڈب سے مانگنا بھی نہیں آتا، یا اللہ تو جانتا ہے جو ہمارے لیے خیر اور بہتر ہے. یا اللہ اس کے ساتھ ہماری جھولیاں بھر دے، جو ہمارے لیے نقصان دہ اور ضرر رساں ہے اور تکلیف کا اور کسی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے، اسے ہمیں بچا لے. یا اللہ اپنے سے مانگ کے محروم نہ رکھ. لا تجعلنا بدعائک شقیا وکن بنا رؤوفا رحیما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی عبدہ ورسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.